ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کو گفتگو سنا رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مقدمہ لڑتے جائیں، کیونکہ اس شہر کے جو تاجر ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم جہاد کر رہے ہیں اس وقت ہم مختلف صرف ایک تو بجٹس ہوتے ہیں جو وہ نکالتے ہیں اپنے ہی کسی پروڈکٹ کے اوپر، مگر اس کے اوپر ایڈیشنل چیزیں جو ہیں ان کو کاسٹ کے اندر ڈالنی اور شامل کرنی پڑتی ہیں، اور اس کو عرف عام میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سسٹم کا پیسہ تو پتہ نہیں مافیاز کا پیسہ جو وہ دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میں جان لیتا ہوں کہ KCCI نے الرٹ جاری کر دیا کہ جی اتنی اطلاعات آ رہی ہیں، بتا دیا کہ جناب گزشتہ دنوں کس طرح گولیاں ماری جا رہی ہیں، کس طرح موبائل فون کالز کر کے بیرون ملک بیٹھے لوگ جو ہیں وہ کس طرح جو ہیں وہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور دھمکی آمیز میسیجز بھیج رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی 1 کروڑ دے دو، 5 کروڑ روپے دے دو، مطلب اس طرح مانگ رہے ہیں اور یہ سچویشن رپورٹ ہو رہی ہے۔ اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ سینئر وائس چیئرمین ہیں آباد کے سید افضل حمید صاحب۔ بہت شکریہ افضل صاحب، تھوڑا سا مجھے بتائیے گا اس وقت بزنس کمیونٹی اس تمام چیزوں کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی افضل صاحب کس طرح بہت دیکھ رہی شکریہ، ہے یہ بہت شکریہ خبریں؟ علی آپ کا اور K21 کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جی بلایا۔ جی علی، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں افضل صاحب کہ آج KCCI نے لیٹر نکال دیا، اس کے اوپر متعدد بزنس کمیونٹی رپورٹ کر رہی ہے کہ جناب یہ ایک دم سے کیا ہو گیا ہے، بھتہ مافیا ایک دم سے جو ہے وہ متحرک ہو گیا ہے، مطلب اب کس کو کتنا پیسہ چاہیے، کتنا کھلائیں، کیا سمجھ رہی ہے اس چیز کو، کس طرح دیکھ رہی ہے بزنس کمیونٹی بالخصوص کراچی کی؟ دیکھیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دہائیوں میں اس طرح کے واقعات بہت تیزی سے اور بہت رونما ہو رہے تھے، اور پورے کراچی میں جو ہے وہ اس طرح کی بھتے کی پرچیاں اور یہ سلسلہ مختلف علاقوں میں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد یہ کہ گزشتہ چند سالوں میں اس میں بہت کمی آئی اور یہ کام نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا، لیکن اچانک ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے 1 ماہ سے اس کام کے اندر بہت زیادہ تیزی آ گئی، اور یہ تمام اکثریت پروجیکٹ جو کہ خاص طور پہ گارڈن کے علاقے میں ہے یا کچھ ملیر کے علاقے میں، وہاں پہ بھتے کی پرچیاں بھی آ رہی تھیں اور انہوں نے فائرنگ کے واقعات بھی کیے، براہ راست فائرنگ کی دفاتر کے اوپر اور وہاں پہ جو ان کا بلڈر کا اسٹاف تھا ان کے اوپر بھی۔ تو اچانک یہ اس طرح کے واقعات شروع ہونا، رونما ہونا، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ باہر سے لے کے آئی جائے اور پاکستان سے انویسٹمنٹ باہر نہ جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوچ ہے جو ہمیں اداروں کی طرف سے ہماری طرف آئی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے پیسہ باہر نہ جائے، تو یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ یقیناً پاکستان مخالف ہیں، یہ پاکستان دشمنی رکھتے ہیں، یہ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلائز نہ ہو، وہ اس ملک کے اندر اکنامی کو نہیں چلانے دینا چاہتے، وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ اور یہ اس میں جو ہمارے ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ ایسے اس طرح کے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی۔ آج بھی ہمارے نالج میں آیا ہے کہ آج کہیں پہ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی جو بھتہ خور اور یہ جو پرچیاں پروجیکٹس کے اوپر ڈال رہے تھے ان میں پولیس مقابلہ ہوا ہے اور کسی شخص کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو یہ اب ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ بہت آگے چلے گئی ہے، ٹیکنالوجی کا یوز ہونا چاہیے، اور ان کو ہمیں یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ یہ شاید دوسرے ممالک کی سرحدوں پہ بیٹھ کے بھی یہ کام چلایا جا رہا ہے، اور افضل صاحب میں ایک اور ان سوال کی ایک بالکل سادہ سا سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک کال آئے اور اس طرح بھتہ طلب کیا جائے، دھمکی آمیز کے اس طرح کر دیں گے، اس طرح کر دیں گے، تو اس کے بعد جو آپ لوگوں کے پاس یا بزنس کمیونٹی کے پاس جو چیز حکمت عملی بچتی ہے وہ یہی ہے کہ جی پولیس کو بتائیں یا کنسرن، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کنسرن ادارے ہیں، پولیس ہے، آپ اس پر کتنا اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ اس کو فلفل کر پانے کے اس پوزیشن پہ نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو وہ اعتماد آپ کا بحال ہے اب تک، یا کیا جی جی سوچتے ہیں آپ کے جی کنسرن جی فیلوز؟ دیکھیں جہاں تک نگیٹیوٹی ہے اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے یا پیدا کی گئی ہے، لیکن اس پہ میں بالکل یہ بات کہوں گا کہ فوراً ایکشن بھی شروع ہوا،
اور آئی جی صاحب، ایڈیشنل آئی جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری رینجرز، ڈی جی رینجر صاحب نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو انٹیلیجنس کے ادارے اور ایجنسیز ہیں، ان سب نے اپنا رول پلے کرنا شروع کیا. اور سب سے پہلے انہوں نے ہماری قیادت کے ساتھ ہمارے ساتھ ملاقاتیں کی اور ہمیں یہ بتایا کہ وہ اس میں بہت ایکٹیو بھی ہیں، اور ہمیں ان کے اوپر ان ساری جو انہوں نے کارروائی بتائی جو کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں اس پہ بہت اعتماد ہمیں حاصل ہوا. اور جو ایک خوف کی فضا قائم ہوئی تھی وہ اس کے اندر بہت کمی آئی. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، اور ہم یہ بات صرف آپ کے چینل سے بھی کہہ رہے ہیں اور جگہ پہ بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں اپنی فورس بنانے دیں، ہم خود اکوپمنٹ بھی لے کر آئیں گے، اور ہم اب اس کو ایک جہاد کی شکل جو ہے نا وہ اختیار کرنے دیں. ہمیں اجازت دیں، بزنس کمیونٹی خود فیس کرنے کے لیے تیار ہے. وہ نہیں، اپنی آپ بڑی زمینوں کو بھی امیزنگ بات کر مقدس رہے سے ہیں بچائیں سید گی. افضل صاحب، آپ بڑی جی امیزنگ بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی پولیس چھوڑے، ہم خود اپنی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. نہیں، تو بالکل کیا میں آپ پلان سے ہے آپ کے واضح طور پاس؟ پہ افضل صاحب آپ میں کے پاس بالکل پلان کیا واضح ہے؟ طور پہ کہہ رہا ہوں، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اور میں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں. ہم اپنی زمینوں پہ بھی قبضے نہیں ہونے دیں گے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، اور ان سے جو ہے نا اور اگر یہ ہمیں بتیاں کی پرچیاں بھیجیں گے، ہم ان سے بدل راست مطلب مقابلہ سر کریں مجھے گے. یہ خوشی ہو رہی ہے کہ کسی تاجر زمانے اب میں بیٹھے ہوں، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. سر مجھے پتہ ہے ہمارے تکلیف کا اندازہ فیملیز، میں لگا پا رہا ہمارے ہوں آپ کی. خاندان. جی سر میں جی تکلیف کا اندازہ لگا پا رہا ہوں آپ لوگوں کی. مجھے اندازہ ہے کہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس وقت، کہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے، جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ کر رہا ہے. ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس بات کو طے کر چکی ہے کہ ہم نے ان سے براہ راست مقابلہ کرنا ہے. ہم یہ پاکستان دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان پاکستان دشمنوں کو نیست و نابود کریں گے. افضل صاحب مجھے میں صحیح بتا رہا ہوں کہ مجھے اندازہ ہے کہ جناب جب اس طرح کے مافیاز جس طرح ایک رول اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس کے اندر، اور وہ بڑے اپنے آپ کو اور اس میں طرح ایک فیل اور کرا آپ رہے کے ہوتے ہیں چینل کہ سے کوئی یہ بات مسئلہ بھی نہیں. کہنا چاہتا ہوں، ہم نہ یہ ملک چھوڑیں گے نہ یہ شہر چھوڑیں گے. ہم اسی ملک کے اندر اور اسی شہر کے اندر کاروبار لے کے چلیں گے. ہمیں اپنے آرمی چیف پہ، ہمیں ان پہ پورا اعتماد ہے، ہمیں اپنی ایجنسیوں پہ پورا اعتماد ہے، ہمیں جو فیلڈ مارشل صاحب پہ پورا اعتماد ہے. ہم ان کے ساتھ ہم اور وہ مل کے ان کو نیست و نابود کریں گے جو سر پاکستان کے حوصلے کی دشمن ہیں. داد دیتا ہوں سید افضل صاحب، آپ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں کہ جس طرح آپ جیسے لوگ اس شہر کے اندر اس طرح جب بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ہے مقابلہ کرنے کی ہمت. اور یقین جانیے مجھے بالکل ذاتی طور پہ بڑے بالکل دل سے خوشی ہوئی کہ جناب یہ ہمت ابھی بالکل بھی سامنے ہے. اور یقینی طور پہ اگر یہ دیگر تاجر بھی، جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اطلاعات ملتی ہے ڈر کے دے دیتے ہیں، اگر وہ بھی اس طرح حوصلے انشاءاللہ. بلند کر لیں تو بہت فرق پڑ سکتا ہے. اور میں کہتا ہوں، اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ حوصلہ مندی کی بات کرتے ہیں، ان سب لوگوں کو بے نقاب کرتے ہیں. اور میڈیا کا یہی کام ہے کہ حق بات کرنا میڈیا کا کام ہے، بغیر کسی دباؤ میں آ کے. میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ سید افضل حمید صاحب، سینئر وائس چیئرمین آباد، ہم سے مخاطب تھے، گفتگو کر رہے تھے، اپنا ورژن دے رہے تھے، اور آخر میں کہہ دیا کہ اب ہم خود مقابلہ کریں گے، ڈریں گے نہیں، شہر چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، شہر چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے. یہ سید افضل حمید صاحب تھے، وائس چیئرمین آباد. میں سلام پیش کرتا ہوں ان حوصلوں کو. یقین جانیے یہ چند رکنی گینگز ہوتے ہیں جو آپ کے جو اس حواس پر سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ٹیرر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم درخواست کریں گے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی کہ جلد از جلد یہ حوصلے دیکھ لیجئے، یہ گفتگو، یہ الفاظ سن لیجئے تاجر برادری کے. وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم کھڑے ہوں گے، اور چاہوں گا کہ ایسے معاملات سامنے آئیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چل سکیں، کیونکہ اب متحمل نہیں ہو سکتا ان تمام چیزوں کا ایک بار پھر شہر. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچتا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.